حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطنت اسلامی کے مختلف شہروں کا دورہ کر رہے تھے، دورے پر نکلے ہوئے تھے۔ ایک جگہ پہنچے جس کا نام تھا حمص کی سرزمین پر آپ پہنچے اور آپ دورہ کر رہے تھے کہ کہاں پر کس چیز کی کمی ہے تو اس کمی کو پورا کیا جائے۔ بادشاہ بھی ایسے ہوتے تھے پہلے کے، اور ان کی بادشاہت کا تو اندازہ آپ لگا ہی نہیں سکتے۔ خود دورہ کیا کرتے تھے کہ کہاں پر کس چیز کی کمی ہے، خود اپنے آپ دیکھا کرتے تھے، گلیوں میں ٹہل ٹہل کر دیکھا کرتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کسی کے گھر آج کھانا پکا ہے یا نہیں پکا ہے، خود جائزہ لیا کرتے تھے۔ تو دورے پر نکلے ہوئے تھے، حمص کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد وہاں کے لوگوں سے کہا مجھے یہاں کے فقراء اور مساکین کی ایک لسٹ بنا کر دو جس میں ان کے نام لکھے ہوں تو ان کے لیے کچھ اچھا انتظام کیا جائے۔ لوگوں نے لسٹ بنائی، لسٹ میں نام کس کا آیا؟ لسٹ میں نام وہاں کے گورنر کا آیا، اور وہاں کے گورنر کون تھے؟ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر تھے۔ ان کا نام فقراء اور مساکین کی لسٹ میں آ گیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ عامر ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت یہی تو ہمارے گورنر صاحب ہیں، یہاں کے یہ گورنر ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گورنر ہیں تو ان کو جو تنخواہ ملتی ہے، ان کو جو پیسہ دیا جاتا ہے، وہ یہ پیسہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا حضرت جو بھی ان کو تنخواہ ملتی ہے نا، یہ اپنی تنخواہ کو غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی ان کو تنخواہ ملتی ہے یہ اپنا سارا مال غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں، اپنے لیے کچھ بھی نہیں بچاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار منگوائے اور اپنے خادم کو بھیجا کہ ان کو پیش کرو جا کے، اور ایک خط لکھا کہ اسے آپ قبول فرما لیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط اور وہ دینار لے کے خادم وہ گورنر کے پاس گیا۔ خادم گیا اور کہنے لگا حضور یہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ کے لیے خط ہے اور یہ 1000 دینار ہیں، آپ قبول فرمائیں، اور وہ واپس چلا آیا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدائیں لگانے لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے۔ آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی بیوی اندر سے نکل کے آئیں، کیا ہوا؟ صحیح تو ہیں؟ کوئی غلط خبر تو نہیں مل گئی؟ کیا کوئی بات تو نہیں ہو گئی جس کے لیے آپ اتنی تیزوں سے یہ پڑھنے لگے؟ سب خیریت ہے؟ تو آپ فرمانے لگے مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے لیے یہ 1000 دینار بھیجے ہیں، حالانکہ انہوں نے بہتر کیا، لیکن مجھے بڑی تکلیف پہنچی، اب یہ 1000 دینار میں کیا کروں گا؟ اپنی بیوی سے کہنے لگے، اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ اندر جاؤ، کوئی اگر کپڑا موجود ہو گھر پہ پھٹا پرانا وہ لا کے مجھے دے دو۔ وہ ان کی زوجہ اندر گئیں، جانے کے بعد پھٹا ہوا پرانا وہ جو بھی کپڑا تھا باہر لے کے آئیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ ان میں سے حصہ تقسیم کرنے لگے، حصہ بانٹ کے کپڑے میں رکھنے لگے اور باندھنے لگے۔ کئی حصے رکھ دیے وہاں نکال کے، اور ایک انسان کو بلایا اور کہا جاؤ یہ جو حصے ہیں یہ مجاہدین میں تقسیم کر دو، مجاہدین اسلام کو دے دو جا کر۔ جب وہ مال بھیج رہے تھے مجاہدین اسلام میں تقسیم کرنے کے لیے تو بی بی کہنے لگی ہے میرے سرتاج اگر آپ کو برا نہ لگے تو اس میں سے کچھ ہم اپنے خرچ کے لیے لے لیں، اپنی ضروریات کے لیے لے لیں۔ تو حضرت سعید بن عامر فرماتے ہیں کہ اے میری زوجہ، اے میری محترمہ، اے میری بیوی، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں جو حوریں ہوں گی نا اور بڑی خوبصورت ہوں گی، اے میری شریک حیات، میں تمہیں ان حوروں سے ترجیح دوں گا، ان حوروں سے پہلے تمہیں رکھوں گا، تمہیں سمجھوں گا۔ تو آپ ایسی باتیں نہ کہیں۔ آپ کی بیوی نیک وفادار بیوی تھی، مان گئی، کہا ٹھیک ہے، آج کے دور کی اگر کوئی بیوی ہوتی یا آج کے دور کا اگر کوئی انسان ہوتا، اگر اسے 1 2 کروڑ روپے کہیں سے مل جاتے تو اس کی تو نیت بھائی صاحب خراب ہو جاتی اور اپنے پاس سلامتی کے ساتھ اس کو رکھ لیتا، اپنی تجوریوں میں رکھ لیتا کہ بھائی 1 کروڑ یا 2 کروڑ روپے ملے، آسانی سے تو ہاتھ نہیں لگتے ہیں۔ لیکن وہ اللہ والے ہوتے تھے یار،
انہیں آخرت کی فکر ہوتی تھی، انہیں یہ فکر ہوتی تھی کہ آخرت میں اس کا حساب ہوگا تو میں اس کا جواب کیسے دوں گا، حساب و کتاب میں میں تو پھنس جاؤں گا۔ جتنی جس کے پاس دولت ہوگی اسی حساب سے وہ حساب دے گا وہاں پر، اور جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کی ہوگی، جس نے اپنی دولت کو پاک کیا ہوگا وہ تو بچ جائے گا، اور جس نے اپنی دولت کو پاک نہیں کیا ہوگا، جس نے زکوٰۃ نہیں نکالی ہوگی، جس نے فطرہ نہیں نکالا ہوگا، جس نے صدقہ نہیں نکالا ہوگا وہ تو پھنس جائے گا، اور اسی کی دولت کو وہ سانپ اور بچھوؤں کی شکل بنا کے اسی کے گلے میں ڈال دی جائے گی، اور جہنم میں وہ جلایا جائے گا، جہنم میں وہ عذاب دیا جائے گا اس کو۔ تو اپنی دولت کو جو بھی مالدار ہیں مسجد میں، مدرسے میں غریبوں کی مدد کرنے پر، مسکینوں کی مدد کرنے پر، غریبوں کی ایجوکیشن پر، بچیوں کی شادیوں پر خرچ کیا کریں۔